سارے لحاظ اور مروت تو خود شرجیل نے ختم کر ہی دیے تھے، وہ بھی بے دھڑک کہہ گئی، اور جواباً وہ واقعی گنگ سا ہو گیا۔ کیا ہو گیا تمہارے چہرے کا تو رنگ ہی اڑ گیا؟ اس بار تمسخر فروا کے لہجے میں تھا۔ شرجیل کے انداز میں بے چین کر دینے والی جھنجھلاہٹ تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، منگیتر ہے وہ میری، اور بہت جلد ہماری شادی ہو جائے گی۔ اس شادی کو ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اس نے بھڑک کر جتایا۔ ضرور کرو شادی، مگر اس سے پہلے بہتر ہوگا کہ کچھ تحقیق بھی کر لو۔ پتہ ہے کیا، تمہارے جیسے کم ظرف اور گھٹیا شخص کی بے وفائی کا غم ساری زندگی سینے سے لگا کر بیٹھی نہیں رہوں گی میں، بہت جلد ارینج میرج کر لوں گی۔ اور جانتے ہو، اپنے شوہر کے لیے مجھ سے زیادہ پارسا عورت پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگی۔ فروا کی دلیل سے بھرپور ان باتوں نے شرجیل کے اندر کھلبلی مچا دی۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر فروا مزید بولی، انداز سراسر دل جلانے والا تھا۔ سنو، جب تحقیق مکمل ہو جائے اور واقعی وہ تمہارے خوابوں کی پارسا شہزادی ثابت ہو جائے تو شادی پر مجھے بلانا مت بھولنا۔ میں ساری بدمزگی بھول کر کھلے دل کے ساتھ تمہیں مبارکباد دینے آؤں گی، کیونکہ میں تمہاری طرح کم ظرف نہیں ہوں۔ اس کی باتیں سن کر شرجیل کی ساری بے نیازی اڑنچو ہو گئی۔ اس نے بھڑک کر اسے وہاں سے چلتا کر دیا، مگر جاتے جاتے وہ شک کا جو بیج اس کے ذہن میں بو گئی تھی، وہ کچھ دیر تک اسے بے چین رکھنے کے بعد جلد ہی ننھے سے پودے کی شکل میں پھوٹ پڑا۔ میں اسے جاننا چاہتا ہوں، جانچنا چاہتا ہوں، اپنی تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعی ویسی ہی ہے جیسی ہم سمجھ رہے ہیں، یا پھر لا علمی میں ہم کوئی دھوکہ تو نہیں کھا رہے۔ چند روز بعد وہ سارا آپا کے سر پر سوار ان سے حبیبہ کے سیل فون نمبر کا تقاضا کر رہا تھا، تاکہ اس سے بات چیت کر کے اپنی ذہنی خرافات اور تحفظات کی تشفی کر سکے۔ کیا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم تو محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اسے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو آزمائشوں کی چھلنی میں نہیں جانا جاتا۔ ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے ہوئے اپنی بات پر وہ اس وقت اڑا رہا جب تک وہ مان نہیں گئی۔ اچھے بھلے خوش باش تھے تم، کس نے بھری ہیں یہ خرافات تمہارے ذہن میں؟ سارا آپا بیچاری اس کے پلے بوائے روپ سے قطع ناواقف تھی، پریشان سی ہو گئی، اور اس پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ منگنی کے وقت جب حبیبہ کی ایک سہیلی نے مذاق کرتے ہوئے شرجیل کو حبیبہ کا نمبر دینا چاہا تھا، تب اس نے یہ کہہ کر نمبر لینے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ حبیبہ سے شادی کے بعد ہی بات کرے گا، اور اس جواب کے بعد ہر طرف اس کی خوب واہ واہ ہوئی تھی۔ اب سارا آپا کو جھجک سی ہو رہی تھی کہ نمبر مانگنے پر وہ لوگ شرجیل کی فلاسفی جواباً اس کے منہ پر نہ دے ماریں، اور یہ خوف بھی تھا کہ اگر جو انہیں شرجیل کے اصل عزائم کا پتہ چل گیا تو ان کا رد عمل یقیناً کوئی اچھا نہیں ہونا تھا۔ ظاہر ہے کون یہ چاہے گا کہ ان کی بیٹی کے کردار کو آزمائش کی بھٹی سے گزارا جائے۔ رشتوں کو آزمایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے احمق لڑکے۔ وہ اسے سمجھانے کی اپنی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد زچ سی ہو گئی۔ اچھا بابا، نہیں آزماتا اسے، لیکن بات چیت تو کر سکتا ہوں نا، آخر میرے ہونے والی بیوی ہے وہ، اور مجھے اس کے بارے میں صرف یہ پتہ ہے کہ اس کا نام حبیبہ ہے اور وہ بی ایس سی کر رہی ہے۔ کم آن آپا، اٹس 2022، ذرا زبان تو تھا ہی۔ بات کو گھما پھرا کر وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہاں تو محترمہ، ہو گئی بات میرے دلہا بھائی سے؟ کیا کیا عہد و پیما ہوئے، کچھ ہمیں بھی تو بتا دو۔ ردا حبیبہ کی چند گنی چنی سہیلیوں میں سے سب سے قریبی سہیلی تھی، اور یہی وہ صاحبہ تھی جن کی آفر پر
شرجیل نے سب کے سامنے اپنی انوکھی فلاسفی بتا کر تعریف و تصیف کے ڈونگرے سمیٹے تھے۔ اب اس کے اچانک پلٹا کھانے کے بعد اس نے چھیڑ چھیڑ کر حبیبہ کی ناک میں دم کر دیا تھا۔